محترم و مقدس حاضرین کرام، بزرگوں اور دوستوں، آج جمادی الاولیٰ کی 9ویں تاریخ ہے اور عیسوی اعتبار سے 25 دسمبر ہے۔ ہم سب کو معلوم ہے کہ جب 31 دسمبر آئے گا اور گھڑی 12 بجائے گی تو ایک پی ایم سے اے ایم پہ آنے کا مطلب نہیں ہے۔ ایک گھڑی سے دوسری گھڑی میں داخل ہونا صرف یہی نہیں ہوتا، بلکہ ایک کیلنڈر بدل کے دوسرا کیلنڈر آ جاتا ہے۔ ایک سال بدل کر ہم دوسرے سال میں داخل ہو جاتے ہیں۔ تو یہ گھڑیاں، یہ اوقات اور یہ سال جاتے جاتے ہم کو کچھ نہ کچھ نصیحتیں دے کر جاتی ہیں۔ آیت میں یہی کہا گیا، اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ۔ قیامت میں جب آدمی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا اور کہے گا کہ اللہ پاک مجھ کو دوبارہ بھیج دے، پھر سے میں 2020 میں جانا چاہتا ہوں، پھر سے مجھ کو وہ زندگی لوٹا دے، لیکن اللہ پاک کہے گا کہ نہیں، ہم نے تجھ کو تو بہت طویل زندگی دے دی اور اتنی زندگی دی تھی کہ اگر تو نصیحت حاصل کرنا چاہتا تو نصیحت حاصل کر لیتا، لیکن وہاں سے دوبارہ واپسی ممکن نہیں۔ آج ہی کی مثال لے لیجیے، آج ہمارا فجر کا وقت چلا گیا، اب ہم دنیا بھر کے پیسے خرچ کر دیں، دنیا بھر کا سونا اور مال و متاع خرچ کر دیں، لیکن وہ دوبارہ فجر کے وقت کو واپس نہیں لا سکتا۔ وقت کے بارے میں عربی میں کہا جاتا ہے الوقت اثمن من الذهب، کہ وقت سونے چاندی سے بھی زیادہ قیمتی چیز ہے۔ اس میں جو کما لیا واپس بالکل بھی ممکن نہیں۔ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے، حدیث بھی آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ۔ 2 نعمتیں ایسی ہیں کہ وہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے، بہت اہم ہے۔ ان 2 نعمتوں کے علاوہ ہمارا وجود نہیں ہے۔ اس میں ایک نعمت تو ایمان ہے کہ ایمان کی وہ نعمت اگر ہمارے پاس نہ رہے، خدا نخواستہ، تو ہم زندگی بھر نمازیں پڑھتے رہیں، زندگی بھر روزے رکھیں، لیکن ان نمازوں کا اور ان روزوں کا کوئی اثر نہیں ہوگا، چونکہ ایمان نہیں۔ اور دوسری جو نعمت ہے وہ وقت ہے، جس کے بارے میں بتایا گیا اسلام میں وقت کی اتنی اہمیت ہے کہ شاید ہی کسی دوسرے مذہب میں اتنی تاکید کی گئی وقت کی۔ آپ سب جانتے ہیں کہ نماز فرض ہے۔ اب کوئی آدمی بولے کہ فجر کی نماز فرض تھی، میں ابھی فجر کی نماز پڑھ لوں، اس کی فجر ادا نہیں ہوگی، قضا ہوگا۔ فجر کی نماز فجر کے وقت میں، ظہر اور جمعے کی نماز ظہر کے وقت، ہر نماز کا اپنا ایک وقت ہے۔ تو اسلام یہ تاکید کرتا ہے کہ مسلمانوں وقت کی اہمیت کو جانو، ہر کام کو وقت پر کرو۔ تاریخ میں جتنے بھی لوگ بڑے ہوتے ہیں، کوئی بھی وقت کو ضائع کر کے بڑا نہیں ہوا۔ ان لوگوں کے پاس وقت کی قدر و قیمت تھی، وہ اہمیت کو جانتے تھے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے حافظ حدیث ہیں، 100 کی تعداد میں انہوں نے کتابیں لکھی ہیں، اور کتابیں بھی آج کے زمانے میں نہیں، کمپیوٹر کے اوپر ٹائپ کر دو لکھتے ہیں، ہو گیا 1 سیکنڈ میں، بلکہ اس زمانے میں پرانے لوگوں کو بھی معلوم ہوگا قلم ہوتا تھا، وہ بھی لکڑی کا قلم، اس کو سیاہی میں بھگوتے تھے اور لکھتے تھے۔
پھر وہ سیاہی ختم ہو گئی، پھر ڈبونا، پھر لکھنا. تو انہوں نے 100 کی تعداد کی کتابیں لکھی، اور جب وہ سامنے کا اس کا قلم چھیل جاتا ہے، نب خراب ہو جاتی تو اس کو چھیلنا پڑتا تھا. تو اتنے وقت میں وہ 100 کلمہ پڑھا کرتے تھے. سبحان اللہ الحمدللہ بلا الہ. اتنے وقت کو بھی ضائع نہیں کرتے تھے. امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فقہ حنفی کے بہت بڑے امام ہیں. مرض الوفات میں بالکل دنیا سے رخصت ہونے کی گھڑیاں آ رہی ہیں، چاروں طرف شاگرد بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے پوچھ رہے ہیں کہ بھائی مجھ کو مسئلہ بتا دو کہ مینا میں جب رمی جمرات کرتے ہیں، شیطان کو جب کنکریاں مارتے ہیں، تو ٹھہر کر مارنا افضل ہے یا سواری پر سوار ہو کے مارنا افضل ہے؟ جان کنی کا عالم. شاگرد کہہ رہے ہیں کہ حضرت آرام کر لیجئے، یہ وقت مسائل بتانے کا نہیں ہوتا. تو کہنے لگے کہ نہیں، مجھ کو تو مسئلہ بتاؤ. بے قراری میں، بے چینی میں. تو ایک شاگرد کہنے لگا کہ ٹھہر کر کنکریاں مارنا افضل ہے، تو کہا کہ غلط. دوسرے شاگرد نے کہا کہ سواری پر سوار ہو کے کنکریاں مارنا افضل ہے، تو کہا کہ غلط. تیسرے شاگرد نے کہا کہ حضرت آپ ہی بتا دیجیے صحیح مسئلہ کیا ہے. تو انہوں نے کہا کہ پہلی اور دوسری رمی ہے، کنکر پہلی مرتبہ مار رہے ہیں یا دوسری مرتبہ مار رہے ہیں تو پھر ٹھہر کر مارنا افضل ہے، اور تیسری مرتبہ جب مارتے ہیں حاجی لوگ تو اس وقت سوار ہو کر مارنا افضل ہے. جان کنی کے عالم میں مسائل کی پڑے گی. وقت کی قدر و قیمت کو یہ لوگ جانتے تھے. آپ نے بھی ایک بڑے علامہ کا نام سنا ہوگا، حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ. بہت بڑے عالم دین گزرے. اخیر وقت میں وہ نابینا ہو گئے تھے. کتابیں اتنی پڑھتے تھے جس کی وجہ سے نابینا ہو گئے. بستر پر لیٹے ہوئے ہیں، مجبور ہو گئے، بیمار پڑے ہوئے بستر میں. ایسے وقت میں شاگردوں کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی میں تو کتاب نہیں پڑھ سکتا، البتہ میرے کان ابھی بھی اچھے ہیں، تم لوگ کتاب پڑھو اور میں سن لیتا ہوں. تو یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے وقت کی قدر و قیمت کو جانا. اسلام کے اندر، شریعت کے اندر حج ہے. ہمیشہ حج نہیں کر سکتے، اس کا ایک خاص مہینہ ہے. اللہ پاک تاکید کر رہے ہیں کہ مہینوں کی قدر کرو، اوقات کی قدر کرو. رمضان آیا، ابھی پھر آئے گا، سال بھر رمضان نہیں کر سکتے. اس کا ایک مہینہ مقرر ہے، اس کا بھی ایک وقت ہے جو آتا رہتا ہے اور چلا جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. لوگ بھی آتے ہیں، چلے جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں. تو یہ ہماری زندگی ہے. ایام گزر رہے ہیں، دن وہی ہے، سردی آ رہی، پھر گرمی آ رہی، وہی سورج، وہی چاند. لیکن آج کا بچہ کل بوڑھا ہوگا، اور بڑھاپے کے بعد ایک ہی آپشن ہے، صرف موت. آدمی گزر رہا ہے تو برف کی طرح اس کی زندگی کم ہو رہی ہے، اور ہم بول رہے ہیں کہ نیا سال مبارک، پہلی مبارکباد. شاعر نے کہا زندگی اس لیے برف ہو رہی ہے کم، چپ کے لمحہ لمحہ دم بدم. ہر وقت زندگی ایک سیکنڈ ہمارا خرچ ہو رہا ہے، ایک سیکنڈ ہمارا بیتتا جا رہا ہے. ایک سال سے دوسرے سال میں ہماری آمد ہو رہی ہے. تو ایسے وقت میں ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ وقت کی قدر و قیمت کو پہچاننا. اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے بھیجا ہے اس مقصد کی طرف لوٹنا. اللہ تعالیٰ نے جن شخصیات کو ہمارے لیے نمونہ بنایا ہے ان کی زندگیوں کو جاننا. حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موتو قبل ان تموتو، کہ مرنے سے پہلے تم مرو، یعنی مرنے کی تیاری کرو. دوسری حدیث میں کہا العاقل من دان نفسہ، عقل مند وہ آدمی ہے جو اپنے آپ کو پہچانے کہ اللہ کی نظر میں میرا کیا مقام ہوگا.
اب ہم آنکھ جھپک رہے ہیں، پلک جھپک رہے ہیں، لیکن پتہ نہیں یہ کھلے گی بھی کہ نہیں۔ اگر بندی رہ گئی اور جب کھلی تو سامنے ملک الموت ہے، اللہ کی بارگاہ میں حاضری ہو رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ پوچھے کہ بھائی بتاؤ عبداللہ کیا لے کے آئے؟ تو ہم میں سے کون ہے جو بولے کہ بھائی نہیں یہ چیزیں ہم آپ کے لیے لائیں؟ کوئی بھی نہیں۔ تو یہ تیاری کرنا ہے، موتو قبل ان تموتو، موت سے پہلے موت کی تیاری کرو، وحاسبوا قبل ان تحاسبوا، اور اپنا حساب کرو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لیا جائے گا۔ آخرت کے دن پیشی ہونا ہے، سوا نیزے پہ سورج، آدمی اپنے گناہوں کی قدر پسینے میں ڈوبا ہوا ہے، ماں اپنے بچوں سے بھاگ رہی ہے، بچے اپنے باپ کو دیکھ کر بھاگ رہے ہیں، بھائی کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں، کوئی کسی کا نہیں، ہر آدمی کہتا ہے یا رب نفسی یا رب نفسی، اے اللہ میرا کیا ہوگا۔ اس دن حساب برحق ہے، اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ اتنی سانسیں میں تجھ کو دیا، اس کا کیا کر کے آیا؟ حساب مانگا جائے گا۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس حساب کے دن سے پہلے تم اپنا حساب کر لو، محاسبہ روزانہ کا۔ رات ہو رہی ہے تو رات میں سوچے کہ دن بھر میں نے کیا کیا، اگر اس میں اللہ کی نافرمانی کی اللہ سے معافی مانگے، کسی اپنے بھائی کے حقوق کو مارے تو اس سے اپنے حقوق کی جان چھوڑائے، کہتے کہ بھائی میں نے کاروبار میں اتنے پیسے تم سے زیادہ لیے تو لے لو، اپنے بھائی کا حق مارا تو اس حق کو واپس کر رہا ہے، اور اگر کچھ اچھا کام کر لیا تو الحمدللہ، اللہ میرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میں نے یہ نیک کام کیے ہیں، اللہ آئندہ بھی نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک تو یہ محاسبہ، دوسرا ایک سال کا محاسبہ، پورے سال کا محاسبہ کہ اس سال مجھ کو کتنی قرآن پڑھنے آئی، اس سال میرے کتنے قرآن ختم ہوئے، پچھلے سال تو میں 3 قرآن ختم کیا کرتا تھا، کیا اس میں اضافہ ہوا ہے؟ پچھلے سال میں اتنے نیک کام کیا کرتا تھا، اس میں اضافہ ہوا ہے یا نہیں؟ چونکہ قیامت کے دن جب آدمی پیش ہوگا، جیسا ابھی بتایا گیا، کہے گا کہ ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون، اے میرے پروردگار میں دیکھ لیا، حساب ہے، کتاب ہے، حشر ہے، سب کو جمع ہونا ہے، اولین آخرین سب جمع ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر آخری امتی تک، باپ دادا بچے بوڑھے جتنے بھی ہمارے رشتہ دار تھے، محلے والے تھے، پوری دنیا والے موجود ہیں، اللہ پاک سب کو دیکھ لیا اور تیری بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، وہ بھی یقین ہو گیا۔ اب مجھ کو ایک مرتبہ تو زندگی میں دوبارہ بھیج دے، نعمل صالحا انا موقنون، اب تو پکا میں نیک کام کروں گا، پلک جھپکنے کے برابر تیری ناشکری اور ناراضگی والے کام نہیں کروں گا۔ اللہ پاک کہے گا اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، ہم نے تو عمر دے دی تھی، نصیحت حاصل کرنا چاہتا تو اس میں کر لیتا، اور تمہارے پاس نذیر بھی آیا تھا، ڈرانے والا بھی آیا تھا۔ ڈرانے والا کون؟ انبیاء اور پیغمبر ہو سکتے ہیں، نبی اور رسول ہو سکتے ہیں، یا پھر اللہ کی کتاب ہے، اور بعض مفسرین نے کہا کہ نذیر سے مراد آدمی کے حالات بھی ہیں، اس کا بڑھاپا ہے، بیماریاں ہیں، یہ جو بیماریاں ہمارے پاس آ رہی یہ بھی نذیر ہے، ڈرانے والی ہے، ڈرو اللہ سے، اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ بڑھاپا ہے، وہ کہتا ہے کہ اب تیری جوانی پہ بہت رشک کر لیا، جوانی کو اللہ کی نافرمانی میں بہت اڑا لیا، بڑھاپا ہے، اس کا زوال شروع ہو گیا، اب اللہ کے سامنے حاضر ہو گیا۔ یہ ڈراتے ہیں، اللہ سے ڈراتے ہیں۔ سیلاب آیا، ڈر گئے،
سوچنا کہ ہم اللہ کے سامنے جھکے کہ نہیں جھکے، اللہ کی طرف رجوع ہوئے یا نہیں ہوئے۔ بیماریاں آئی، جان لیوا اور مہلک بیماری آئی کہ 1 سال سے، کیا ہم نے اس سے سبق حاصل کیا یا نہیں؟ یہ اللہ کی طرف رجوع کرنے کے لیے آتے ہیں، اور ہمارا تو المیہ یہ ہے، اللہ معاف کرے، کہ اگر غیروں کے اوپر حالات آتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ بھئی عذاب آ گیا۔ دیکھیں انہیں اتنا ظلم کرانا، اس کو ویسے چھوڑا تھا، اللہ کی طرف سے عذاب آ گیا، ہم کیا سمجھتے ہیں؟ اچھا وہی حالات ہمارے اوپر ہوتے ہیں تو پھر ہم کہتے ہیں کہ بھئی اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، اس کو عذاب نہیں سمجھتے۔ ہر چیز ڈرانے والی ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ بھی عذاب ہو۔ جو مصیبت ہم کو اللہ سے قریب کر دے وہ مصیبت نہیں بلکہ رحمت ہے، جو بیماری ہم کو اللہ سے قریب کر دے وہ بیماری نہیں بلکہ اللہ کی نعمت ہے۔ بیماری آ جاتی کل چلی جاتی، لیکن اگر اللہ مل گیا تو دنیا بھی مل گیا، آخرت بھی مل گیا۔ اللہ ہم سے راضی ہو گیا تو ساری جنت ہماری۔ اللہ کی ہم ویسی عبادت کرنے والے ہو گئے، اگرچہ ہمارے سیلاب میں گھر تباہ ہو گئے، چاہے کچھ جانی مالی نقصان ہو گیا ہوگا، لیکن اگر ہم واقعی اس سیلاب سے، واقعی ان حالات سے اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہو گئے تو سب کچھ ہم کو مل گیا۔ تو یہ زمانے کا بدلنا، دنوں کا گزرنا، مہینوں کا آنا جانا اور سالوں کا بدلنا، یہ اللہ کی طرف لوٹنے کا ہم کو پیغام دیتا ہے۔ دیکھیں گے 2021 جیسا شروع ہوتا ہمارے محلوں کی رونق بھی بدل جاتی، اللہ معاف کرے۔ جتنے بھی نوجوان ہیں، رپورٹ یہ پیش کرتی ہے کہ سال بھر میں اتنی شراب نہیں بکتی جتنی اس میں بکتی۔ عصمت دری کا تو حال پوچھو، گناہوں کا انبار لگ جاتا ہے، کہاں سے آ گیا؟ مسلمانوں کے محلوں میں آ گیا، مسلمانوں کے اندر آ گیا۔ نئے سال کی تقریب تو غیروں کے اندر بھی پہلے نہیں تھی۔ 25 دسمبر ہے، اس کو بھی یہ لوگ مناتے ہیں خوشی سے، اور اس موقع پر جو مبارکبادی دی جاتی ہے اس کے جو الفاظ ہوتے ہیں وہ میری کرسمس، اللہ معاف کرے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بچہ پیدا کیا، بولو جو بھی یہ بولے شرک ہے، کفر ہے، جان بوجھ کے ہو انجانے میں، اللہ معاف کرے۔ بھی بہت سارے لوگ مبارکبادی دینے میں کیا حرج ہے، اسٹیٹس پہ رکھ رہے اور یہ وہ چل رہا، کفر ہے۔ قرآن کریم میں ہے قل هو اللہ احد، اے نبی جی آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، تنے تنہا ہے، اکیلا ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں، نہ اس کو بیٹی کی، نہ اس کو بیٹے کی ضرورت ہے، نہ بیوی کی ضرورت ہے، بے نیاز ہے ہر ایک چیز سے۔ لم یلد ولم یولد، آگے پھر نہ اس کا کوئی باپ ہے نہ کوئی اس کا بیٹا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اس کی طرح کوئی نہیں، اس کا ہمسر کوئی نہیں، اس کا مثال کوئی نہیں۔ ہم اور آپ کی تصور سے بالا تر شخصیت ہے، اور ہم جانے انجانے میں کہہ رہے ہیں تو خدا نہ کرے کہ ہمارے آنے والی نسل اس گناہ میں مبتلا نہ ہو جائے۔ اور یہ جو تقریب کی جاتی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش، عیسائی لوگ اپنے اعتبار سے سوچتے ہیں کہ اس دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، جیسا کہا گیا کہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وہ اولاد ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اس دنیا سے جانے کے بعد بھی 350 سال تک یہ یوم پیدائش ان کی منائی نہیں گئی۔ اس کے بعد سے یہ لوگ شروع کرتے تھے، 350 سال کے بعد ایک شیطانیت قسم کا، شیطانیت ذہن کا آدمی آیا اور کہنے لگا کہ اس دن کو ہم یادگار اور تاریخی دن بناتے ہیں، چنانچہ کرسمس کے نام سے اس دن موسوم کیا گیا۔ اور اس دن یہ ہوتا تھا شروع میں کہ ایک پادری آتا تھا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کے متعلق اور ان کی کچھ نصیحتیں لوگوں کو پڑھ کے سناتے تھے۔
دھیرے دھیرے ایسے ہی ہوتا رہا، لیکن لوگ سوچتے رہے کہ بھئی ایسا کرنے سے تو مجمع نہیں جوڑ رہا، چرچ میں لوگ نہیں آ رہے، تو انہوں نے سوچا کہ اس کے ساتھ ساتھ ہم میوزک بھی رکھیں گے، موسیقی بھی رکھیں گے۔ چند سالوں کے بعد موسیقی کا رواج بڑھا، پھر اس کے چند سالوں کے بعد انہوں نے سوچا کہ ایسا کرنے سے بھی خاص مجمع جمع نہیں ہو رہا، گانا بجانا شروع کریں گے، ناچنے والوں ناچنے والیوں کو بلایا گیا، رقص سرور ہونے لگا۔ پھر یہاں پر بھی ان کی خواہشیں پوری نہیں ہوئی، اسی وجہ سے قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے یہود و نصارہ کے بدعتوں کو، ان کی نئی نئی ایجاد کردہ چیزوں کو ہوا کہا۔ ہوا مانے نفسانی خواہشات نفسانیہ، جو یہ اپنے دل میں چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ قرآن کیا کہتا ہے، اللہ تعالیٰ کی کتاب کیا کہتی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس بارے میں کیا کہتے ہیں، وہ نہیں دیکھتے، ہمارے دل میں آ گیا کر دیں، چاہے اس کے لیے ان کو اپنی کتاب بدلنا پڑے تب بھی بدلتے ہیں، لیکن اپنے نفسانی خواہشات سے نہیں رکتے۔ اور پھر رقص و سرور، اور اس کے بعد جاتے جاتے 100 سال کے بعد یہ ایسی شکل اختیار کر گیا ہے جو کہ ہم سے اور آپ سے پوشیدہ نہیں ہے۔ کتنے خرافات، کتنی تباہیاں اس رات میں ہوتی ہیں۔ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہی سکھایا تھا؟ وہ جانے ان کی شریعت، لیکن ہماری شریعت میں تو صرف 2 عید ہیں، تو ہمارے نوجوان اس رات میں کیوں پھرتے ہیں، کیوں اس دن کو خاص طور پہ مناتے ہیں؟ کہ اللہ کے سامنے جا کے یہی جواب دیں گے ہم کو بدلنے کے لیے کہ اللہ کے عذاب کا انتظار ہے؟ اتنی سب چیزیں نذیر، اتنے سارے ڈرانے والے ہمارے پاس آ گئے، غیروں کا تسلط ہمارے اوپر دھیرے دھیرے ہو رہا ہے۔ مسلمانوں اور اسلام کے قوانین کو روزانہ تبدیل کرنے کی سازشیں رچی جا رہی ہے، مسلمان بیٹیوں کو غیروں کے ساتھ بیاہا جا رہا ہے۔ اب تک تو ہم یہ کہتے تھے کہ بھئی ہمارے ملک میں اغیار کا تسلط ہو گیا، تھوڑے دنوں سے اور بھی تعبیر بدل گئی، ہمارے شہر میں اغیار کا تسلط ہو رہا ہے، اور اب تو نوبت یہ آ گئی ہمارے گھروں تک ان کا حملہ ہو گیا، دہلیز تک ان کا حملہ ہو گیا۔ اب بھی ہم اللہ کی طرف نہیں لوٹیں گے تو پھر کیا کریں گے؟ تو ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنے آپ کو بدلیں۔ ہماری شریعت اس بارے میں کیا کہتی ہے؟ محاسبہ، اس کی طرف لوٹیں۔ اللہ تعالیٰ کو جواب دہی دینا ہے، یہ یقین ہمارے دلوں میں ہمیشہ رہے۔ وقت کی قدر و قیمت، اللہ کی عبادت، اور اس وقت سے سبق لینے والے بنے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر موقع پر صحابہ کو ڈراتے تھے۔ ڈرانا مطلب اللہ کی طرف رجوع کرنا۔ آندھی آ گئی، اللہ کے رسول سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کو جا رہے ہیں، صحابہ کے دلوں کا حال بدل گیا۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ فوراً دوڑے ہوئے بھاگے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، آپ کی خدمت میں ہوتا ہوں تو دل کا حال کچھ اور ہوتا ہے، جیسے کبھی کبھی ہوتا مول صاحب کے بیان میں بیٹھے تھے، فلاں چیزیں سنے اور دل کی کیفیت بدل گئی، اب تو پکی توبہ کر کے اٹھو، لیکن جیسے باہر گئے ماحول کا اثر ہو گیا، پھر بدل گیا۔ بھاگے بھاگے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ رہے کہہ رہے ہیں کہ نافقہ حنظلہ تو منافق ہو گیا، کہ یہاں پر کچھ اور کیفیت، وہاں پر کچھ اور کیفیت۔ ایمان والے کی کیفیت نہیں بدلتی، وہ ماحول سے اثر نہیں لیتا بلکہ ماحول کے اوپر اثر ڈالتا ہے۔ لوگ کیا بولیں گے، دوستہ کیا بولیں گے کہ آج رات میں ان لوگوں کے ساتھ نہیں گیا، تو دوستہ کیا بولتے کہ اللہ تعالیٰ کیا بولتا وہ سوچو۔ دوستوں سے متاثر نہیں ہونا ہے، دوستوں کے اوپر اثر ڈالنا ہے، اور ان کو یہ بتانا ہے کہ بھائی یہ بالکل ہمارے اسلام کے خلاف ہے۔ اسلام تو یہ ترغیب دیتا ہے کہ بھائی اچھے عید کے موقع پر بھی دوسروں کو تکلیف نہ ہو،
یہ روڈوں پہ ایسے ایکسیڈنٹ آتے ہیں، اس سے سامنے والے کو بھی تکلیف، اس کو بھی تکلیف، پھر اتنے خطرناک حوادثات ہوتے ہیں کہ دیکھنے والے کو بھی تکلیف ہو جاتی ہے۔ تو یہ کہاں کا اسلام ہے؟ یہ کہاں کا مسلمان ہے؟ ہماری ایسی حالت کی وجہ سے ہمارے اوپر اللہ کی طرف سے حالات آ رہے ہیں، حالات کا مقابلہ کر رہے ہیں مگر اپنے اعمال کے ساتھ۔ حدیث مبارکہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر آدمی کے آسمان پر دو دروازے ہوتے ہیں، ایک دروازے سے اس کے اعمال اوپر جاتے ہیں اور دوسرے دروازے سے اس کا رزق نیچے اترتا ہے۔ تو خاص طور پہ اس موقع پر اللہ تعالیٰ کی ان دونوں نعمتوں کا ہم کو شکر ادا کرنا ہے، اس کی قدر کرنا ہے۔ پہلی نعمت ایمان اور دوسری نعمت وقت۔ ایمان کی حفاظت اس طرح کرنا ہے کہ میری کرسمس وغیرہ کے الفاظ ہماری زبان سے نہ نکلیں۔ تو آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ کفریہ عقیدہ ہے، اسلام کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ غیروں کے تہواروں میں شریک ہونے کی اسلام بالکل بھی اجازت نہیں دیتا۔ قرآن پاک میں صاف طور سے کہا گیا، جو خطبے میں آیت پڑھی گئی تھی، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، اے ایمان والو یہود اور نصاروں کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ یہ ایک نہ ایک دن تمہارے عقیدے پہ، تمہارے ایمان پہ ضرور حملہ کریں گے، ان کی خصلت ہے۔ چنانچہ کرسمس شروع کرنے والے اصل یہودی، لیکن عیسائیوں نے اس کو لے لیا۔ نئے سال کے اوپر جو تقریب منائی جاتی ہے، اس کے اصل ایجاد کرنے والے یہودی عیسائیوں نے اس کو لے لیا، اور اب بڑھتے بڑھتے یہ دونوں تہوار کی شکل اختیار کر لیا اور مسلمانوں کے اندر بھی داخل ہو گیا۔ اور یہ مسلمانوں کے دلوں سے اس وقت تک نہیں نکلیں گے، ہماری نسلوں سے اس وقت تک نہیں نکلیں گے جب تک خود ہم اس کو نہ نکالیں۔ یہ ہمارے لیے عید کا دن نہیں ہے، اللہ سے محاسبے کا دن ہے، اللہ کو جواب دینے کا دن ہے۔ جس طرح یہ سال ختم ہو کے دوسرا سال شروع ہو رہا ہے، اسی طرح ہماری یہ زندگی ختم ہو کے دوسری زندگی شروع ہو رہی ہے، اور کبھی بھی ہو سکتی ہے۔ نہ جانے کون سا دن ہمارا آخری دن ہو، کون سی گھڑی ہماری آخری گھڑی ہو، کون سی نماز ہماری آخری نماز ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کیا عمل ہم کو اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائے، کیا عمل ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کریں، یہ سوچنا ہے۔ ایمان والا تو اس کی نظر میں ہمیشہ اللہ ہی رہتا ہے، ہر کام کرنے سے پہلے یہ سوچتا ہے کہ یہ کام کرنے سے اللہ راضی ہوتا ہے یا ناراض ہوتا ہے۔ کسی کو چیز کوئی بیچنا ہے، کوئی تاجر ہے، تو تاجر یہی سب سے پہلے سوچے گا کہ یہ چیز اگر میں بیچوں تو اللہ تعالیٰ راضی ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اگر وہ حرام چیز ہے، شراب ہے، خنزیر ہے، تو وہ کہے گا کہ بھئی یہ تو بیچنا ناجائز حرام ہے، بچ جائے گا۔ اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے، بچ جائے گا۔ اور اگر حلال چیز ہے تو یہ سوچے گا کہ کس طریقے سے بیچوں، حلال طریقے سے اس کو بیچنے کی کوشش کرے گا۔ صرف بیچنے کی حد تک ایمان محدود نہیں ہے، بلکہ قدم اٹھانا بھی ایمان والے کے اللہ ہی ہے۔ قدم اٹھا رہا ہوں، کہیں یہ نہ ہو کہ یہ میرے زندگی کے خطرناک قدم ثابت ہو، اللہ کی ناراضگی والے قدم ثابت نہ ہو۔ ہمیشہ اللہ کا خیال، اللہ کا تصور۔ حضور نور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے مجلس میں آ کر پوچھا، اور وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے، کہ مل احسان، کہ اے اللہ کے رسول احسان کیا چیز ہے؟ تو اللہ کے رسول سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ الاحسان ان تعبد اللہ کأنک تراہ وإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ تم ایسی عبادت کرو، تم ایسی زندگی گزارو جیسا کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔ کہ اگر یہ نہ ہو سکتا ہو تو کم از کم اتنا تو تصور کرو کہ اللہ تعالیٰ کو تم کو بہرحال دیکھ رہے ہیں۔ تو اس جانے والے سال میں ہم کچھ سبق لیتے جائیں گے، بہت آگے حوادث
اور اس سال آپ لوگ بچے دیکھ رہے ہیں اللہ کے عذاب. پہلے تو یاد دلانا پڑتا تھا کہ بھئی یہ بھی عذاب ہے وہ بھی عذاب ہے. اب ہر چیز کو بچہ خود نوٹ کر رہا ہے کہ اللہ کی طرف سے پابندی ہوگی. کتنے مجبور ہو گئے تھے ہم کہ مسجدوں میں آنے کی ہم کو توفیق نہیں ملتی تھی. مسجدوں میں ہم ماتھا نہیں ٹکا سکتے تھے, خدا نخواستہ پھر بھی وہی ٹکا سکتے. اور اگر ہمارے عمل ایسے ہی رہیں گے تو آ بھی جائیں گے, یا پھر اللہ تعالیٰ ہم کو اوپر بلا لے گا. تو اس وقت قرآن کریم میں صاف لکھا ہوا ہے کہ اس وقت جب اللہ تعالیٰ کی تجلی ہوگی, صاف کی تجلی ہوگی, اور آدمی اللہ تعالیٰ کو اپنے سامنے دیکھے گا اور سجدہ کرنا چاہے گا, سجدہ نہیں کر سکے گا, سجدہ بھی نہیں کر سکے گا. کہا جائے گا کہ دنیا میں تم کو سجدے کی طرف بلایا جاتا تھا, حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کہا جا رہا تھا, تجارت میں مصروف تھے, اپنے کاموں میں ملازمت میں مصروف تھے, اللہ کی ناراضگی والے کاموں میں مصروف تھے. آج کیا وہ کرتے ہیں, آج بھی جو ٹھکار دیا. تو دنیا کھیتی ہے, یہاں پر جو بوئیں گے آخرت میں پائیں گے. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ, رتی برابر بھی نیکی کریں گے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اولین آخرین سارے لوگوں کے سامنے دکھائیں گے. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ, رتی برابر بھی ہم گناہ کا کام کریں گے, اللہ کی نافرمانی والا کام کریں گے, وہ کام کریں گے جن سے حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو روکا تھا. تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن وہ بھی بتا دیں گے. کیسا بتائیں گے؟ سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے. پہلے زمانے میں تو بھی بتانا پڑتا تھا کہ پوری دنیا اللہ تعالیٰ سامنے کر دیں گے, اب اتنا سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے. جیسا ہم اپنے اسکرین پر دیکھتے ہیں کوئی چیز ریکارڈ, اللہ تعالیٰ کے پاس اس سے زیادہ محفوظ آلات ہے, اس سے زیادہ صاف نظر آ جاتا ہے. اللہ کو بولنے میں دیر نہیں لگتی, کن فیکن کے مالک ہیں. اللہ تعالیٰ صحیح طور پہ ہم سب کو صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.